Good morning, student. Today I will discuss second topics of introduction of chemistry. Student, कभी आपने ये सोचा कि वर्ड केमिस्ट्री किस तरह ड्राइव हुआ? In the very beginning, the word chemistry is derived by Egyptian word al-khil. This name is given due to the black color of Egyptian soil. Later in Muslim period, it changed into alchemy and finally in modern period, it became chemistry. यानी सबसे पहले केमिस्ट्री इजिप्शियन वर्ड अलखील से ड्राइव हुआ, फिर उसके बाद मुस्लिम पीरियड में ये अलकेमी बना और फिर मॉडर्न पीरियड में इसको केमिस्ट्री का नाम दे दिया गया। केमिस्ट्री की मौजूदा तरक्की में सदियों की इंसानी मेहनत शामिल है। इब्तिदा में केमिस्ट्री का इस्तेमाल सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट तक ही था। लोग अपनी ज़रूरत के लिए पहले मिट्टी, फिर गिलास और धातु के बर्तन बनाते और उनको कलर करके और लेकिन ये सारा का सारा वर्क उनका एक्सपेरिमेंट या एम्पेरिकल था, लेकिन जस्तुजू सिर्फ बेहतर से बेहतर बनाने की थी। काम में कोई सिस्टमेटिक कंसेप्ट नहीं था। केमिस्ट्री की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को हम 3 पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 ग्रीक पीरियड, नंबर 2 मुस्लिम पीरियड एंड नंबर 3 मॉडर्न पीरियड। नंबर 1 ग्रीक पीरियड। अब हम हर पीरियड को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 ग्रीक पीरियड। केमिस्ट्री की हिस्ट्री में ग्रीक पीरियड 500 से 300 BC तक है। इस पीरियड में केमिस्ट्री की डेवलपमेंट में चंद फेमस फिलोसफर का नाम आता है, जिनमें प्लेटो, एरिस्टोटल और डेमोक्रिटस ज़्यादा फेमस हैं। अब इन लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या था? बेटा, ये फ़िलासफ़र तो थे, लेकिन इनके कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा अहम है। इन लोगों ने सबसे पहले एलिमेंट, एटम और केमिकल रिएक्शन का कंसेप्ट दिया। इनके मुताबिक दुनिया की तमाम चीज़ें सिर्फ 4 एलिमेंट से मिलकर बनी थीं, जिनको आग, हवा, पानी और मिट्टी का नाम दिया। एंड अकॉर्डिंग टू देम, फायर इज़ हॉट एंड ड्राई, अर्थ इज़ dry and cold, water was cold and wet, and air was hot and wet. ग्रीक पीरियड में रोमन का भी कंट्रीब्यूशन यकीनन शामिल है। इन लोगों ने सबसे पहले धातु के उसूल के तरीक़ों को बेहतर बनाया और बर्तनों की रंगाई यानी एनेमलिंग ऑफ पोट्री के तरीक़ों का इस्तेमाल बताया, लेकिन इनका तमाम वर्क एम्पेरिकल यानी एक्सपेरिमेंट था और अभी तक कोई सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हुई थी। इसके बाद जो सेकंड पीरियड आता है वो पीरियड ऑफ मुस्लिम है। केमिस्ट्री की हिस्ट्री में मुस्लिम पीरियड 600 से 1680 तक है। इस पीरियड को पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट कहा जाता है। अल्केमिस्ट की ज़्यादातर कोशिशों का मरकज़ उनके 2 बुनियादी मकसद थे: to prepare something to prolong their lives. Number 2, to convert baser metal like copper and lead into gold. यानी कोई ऐसी चीज़ बना ली जाए जिससे ज़िंदगी मौत को शिकस्त दे दी जाए और किसी तरह मामूली सस्ती धातु को सोने में तब्दील कर दिया जाए। अगरचे अल्केमिस्ट अपने प्रिंसिपल गोल में कामयाब तो नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिशों के ज़रिए साइंस लेबॉर्ट्री का जाल बिछा दिया। बेशुमार लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट डिज़ाइन किए, जिनमें फनल, बीकर, मेल्टिंग ऑफ फ्यूजन के लिए क्रूसिबल क्या होते हैं? वो छोटे छोटे से बहुत हार्ड जो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, वो पॉट्स लाइक होते हैं। डिस्टिलेशन के लिए रिटॉर्ट और वेइंग के लिए बैलेंस बनाए। बेशुमार केमिकल्स जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट बनाए। लेकिन ज़्यादातर तवज्जो ड्रग्स की तैयारी में लगाई ताकि इनको मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। इस पीरियड में जिन अल्केमिस्ट का नाम सरे फहरिस्त है वो ये हैं। इनमें नंबर 1 जाबिर इब्ने हयान है। इनका टाइम पीरियड 721 to 803 है। जाबिर इब्ने हयान को फादर ऑफ अल्केमी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, फादर ऑफ अल्केमी यानी मुसलमानों के पीरियड्स में जो फादर हैं वो जाबिर इब्ने हयान है।
جابر ابن حیان وہ پہلے سائنٹسٹ تھے، الکیمسٹ تھے، جنہوں نے نائٹرک ایسڈ، ہائیڈروکلورک ایسڈ اور وائٹ لیڈ بنایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے میٹلز کی ایکسٹریکشن کے لیے اور کپڑوں کی رنگائی کے لیے میتھڈز کو ڈیزائن کیا۔ ان کے بعد جو نام آتا ہے وہ الرازی ہیں۔ الرازی کا ٹائم پیریڈ 862 to 938 ہے۔ الرازی ایک فزیشین، الکیمسٹ اور فلاسفر تھے۔ ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ وہ ایک بہترین سرجن تھے۔ الرازی وہ پہلے سرجن تھے جنہوں نے اوپیم کو فار اینستھیسیا یوز کیا۔ اس سے پہلے لڑائیوں میں جب کوئی آدمی زخمی ہو جاتا تھا تو اس کے جسم کو کاٹنے کے لیے 4-5 آدمی اس کو پکڑ لیا کرتے تھے، اس کے جسم کے اس عضو کو ریموو کر دیا جاتا تھا، لیکن اس سب سے پہلے الرازی نے اوپیم کو ایز اے فار اینستھیسیا یوز کیا۔ الرازی کا ایک اور کنٹریبیوشن کیا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے فرمنٹیشن کے ذریعے ایتھائل الکوہل بنایا۔ ایک اور کنٹریبیوشن میں الرازی نے سب سے پہلے لیونگ سبسٹینسز کو لیونگ اور نان لیونگ اوریجن کے اوپر ڈیوائڈ کیا۔ اس کے بعد جن الکیمسٹ کا نام آتا ہے وہ البیرونی ہے۔ البیرونی نے بہت زیادہ حصہ لیا فزکس میں، میٹا فزکس میں، میتھمیٹکس میں، جیوگرافی میں اور ہسٹری میں، لیکن کیمسٹری کے اندر ان کا کنٹریبیوشن بہت اہم ہے۔ انہوں نے ڈینسٹیز، مختلف سبسٹنس کی ڈینسٹیز کو معلوم کیا۔ البیرونی کے بعد جس الکیمسٹ کا نام آتا ہے وہ ہے ابن سینا۔ ان کا ٹائم پیریڈ 980 سے 1037 ہے۔ ابن سینا کی شہرت کی وجہ ان کا میڈیسنل کیمسٹری، فلاسفی، میتھمیٹکس اور ایسٹرونومی میں کنٹریبیوشن ہے۔ ابن سینا کے بعد اب ہمارا نیکسٹ ایرا سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ ہے ماڈرن پیریڈ۔ ماڈرن پیریڈ کا ڈیوریشن فرام 1600 AD سے آنورڈ تک ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑی لسٹ ہے جس میں مختلف سائنٹسٹ کے نام ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے کنٹریبیوشن ڈیفائن کیے گئے ہیں۔ میں ہر ایک سائنٹسٹ کا نام لوں گی اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کنٹریبیوشن کو ڈیفائن کروں گی۔ سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ ہے رابرٹ بوائل۔ رابرٹ بوائل کو فادر آف ماڈرن کیمسٹری کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ رابرٹ بوائل کا کنٹریبیوشن ہے۔ وہ پہلے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ کیمسٹری کوئی امپیریکل سائنس نہیں ہے بلکہ یہ سسٹمیٹک انویسٹیگیشن کا نام ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک بوائلس لا بھی ڈیفائن کیا۔ رابرٹ بوائل کے بعد نام آتا ہے جے بلیک کا۔ جے بلیک نے کاربن ڈائی آکسائڈ کے متعلق اسٹڈی کی۔ جے بلیک کے بعد جے پریسلے۔ جے پریسلے نے آکسیجن، سلفر ڈائی آکسائڈ اور ہائیڈروجن کلورائڈ کو ڈسکور کیا۔ نیکسٹ ون از شیلے۔ شیلے نے کلورین کو ڈسکور کیا۔ اس کے بعد کیونڈش۔ کیونڈش نے ہائیڈروجن گیس کو ڈسکور کیا۔ کیونڈش کے بعد جس سائنٹسٹ کا نام آتا ہے وہ ہے لیوائزر۔ لیوائزر ڈسکورڈ دیٹ آکسیجن کنسٹیٹیوٹڈ اباؤٹ 1/5 آف دی ایئر۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سائنٹسٹ ہیں وہ ہیں جان ڈالٹن۔ جان ڈالٹن ہمارے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ جان ڈالٹن نے اپنے کنٹریبیوشن میں اٹامک تھیوری دی۔ اس اٹامک تھیوری نے سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا اور آج بھی اس کی کافی اہمیت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لا آف ملٹیپل پروپورشن کو ڈیفائن کیا۔ اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ ہے جے لیوسک۔ جے لیوسک نے بتایا کہ کسی بھی گیس کے دیے ہوئے ماس میں ٹیمپریچر اور والیوم کے درمیان ریلیشن کیا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نام ایوگاڈرس کا۔ ایوگاڈرس کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ایوگاڈرس لا کو ڈیفائن کیا۔ ایوگاڈرس لا کیا ہے؟ ایوگاڈرس لا کے مطابق کسی بھی چیز کے ایک مول میں پارٹیکلس، چاہے وہ ایٹم ہوں، مالیکیولس ہوں، آئنس ہوں، ہمیشہ کانسٹنٹ ہوتے ہیں اور ان کی تعداد 6.02 × 10⁻⁻⁻
3 کے برابر ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ ڈیولینگ اور پیپٹ کا ہے۔ ان کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ریلیٹیو اٹامک ماسز، مالیکولر ماسز آف مینی سبسٹنس کو ڈیفائن کیا۔ اس کے بعد نام آتا ہے جے جے برزیلیس۔ جے جے برزیلیس نے سمبلز، فارمولا اور کیمیکل ریئیکشن کا کنسیپٹ دیا۔ جے جے برزیلیس کے بعد نام آتا ہے مینڈلیف کا۔ مینڈلیف کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے پیریوڈک ارینجمنٹ آف دی ایلیمنٹ کو ڈسکور کیا۔ آرہینیس نے آئنک تھیوری کو ڈیفائن کیا۔ ایم فیراڈے نے اپنے 2 کوانٹیٹیو لاز آف الیکٹرولیسس دیے۔ اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ ہے جے جے تھامسن۔ جے جے تھامسن نے الیکٹران کو ڈسکور کیا۔ نیکسٹ ون از ہنری بیکیورل۔ ہنری بیکیورل نے فینومینا آف ریڈیو ایکٹیویٹی کو ڈیفائن کیا۔ اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ ہے میڈیم کیوری۔ میڈیم کیوری نے ریڈیم کی ڈسکوری میں حصہ لیا۔ اس کے بعد جن سائنٹسٹ کا نام آتا ہے وہ ہیں ردرفورڈ۔ ردرفورڈ نے اپنا اٹامک ماڈل دیا اور اس میں نیوکلس کو ڈسکور کیا۔ ردرفورڈ کے بعد اب نام آتا ہے نیل بوہر کا۔ نیل بوہر نے ایک امپروو اٹامک ماڈل دیا۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کا لیکچر یقیناً سمجھ میں آئے گا۔ اگر کوئی پرابلم ہو تو بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔